اس سے پہلے کہ ہم غالب کو پڑھیں اور غالب کو پڑھنے کی شروعات کریں، غالب کے متعلق میں آپ سے 6 باتیں کہنا چاہوں گا۔ پہلی چیز غالب کے بارے میں یہ کہ غالب کا کلام 3 وجہوں سے مشکل ہو جاتا ہے۔ کتنی وجہوں سے؟ 3 بجے یعنی 3 وجہ ایسی ہیں جن کی بنا پر غالب کا کلام کبھی کبھی ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں پہلی وجہ ہے فارسی الفاظ کی کثرت۔ کیا ہے؟ فارسی الفاظ کی کثرت۔ فارسی الفاظ کی کثرت، یعنی ان کے اشعار کے اندر، ان کی شاعری کے اندر بہت زیادہ فارسی کے الفاظ کا آنا ہے نا۔ ٹھیک ہے بھائی، جی یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے غالب کا کلام بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے وہ ہے تہداری۔ کیا ہے؟ تہداری۔ تہداری۔ تہداری کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ نے جب شعر کو ایک نظریے سے دیکھا یا ایک نظر سے دیکھا یا پہلی مرتبہ دیکھا تو آپ کو اس کا مطلب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جب آپ نے اسی شعر کو دوسری مرتبہ دیکھا تو اس کا مطلب آپ کو کچھ اور سمجھ میں آ رہا ہے۔ یعنی جتنی مرتبہ آپ شعر کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنی مرتبہ آپ شعر کا الگ معنی سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، برکاتی صاحب مائک جی میوٹ کر لیجیے، آپ کے پیچھے سے آواز آتی ہے، یا پھر کہیں ایسی جگہ بیٹھ جائیے جہاں پیچھے سے آواز نہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو تہداری کا مطلب یہ ہے کہ بھئی ایک بار دیکھا تو کچھ سمجھ میں آیا، دوسری بار دوسرے طریقے سے دیکھا تو دوسری چیز سمجھ میں آئی۔ ٹھیک ہے، تو پہلی چیز فارسی الفاظ کی کثرت، دوسری چیز تہداری ہے نا، اور تیسری چیز جو غالب کے کلام کو مشکل بنا دیتی ہے اس کا نام ہے تخیل۔ کیا نام ہے؟ تحیل۔ تخیل، تحیل نہیں بیٹا، تخیل۔ کیا کہنا بھائی یار اس کا تخیل بہت اونچا ہے، اس کے سوچنے کا سمجھنے کا طریقہ بہت اونچا ہے۔ تو بھائی ہر انسان کا طریقہ ایک جیسا ہو سوچنے کا یا سمجھنے کا، یا ہر انسان کا جو غور و فکر کرنے کا انداز ہے، مطلب اس کی کہتے ہیں نا، اس کے سوچنے کی جو اونچائی ہے وہ بہت اونچی ہے، بہت بڑی بڑی باتیں سوچ لیتا ہے یہ۔ تو کئی مرتبہ غالب کے اندر بھی ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ غالب کی جو تخیل کا انداز ہے، غالب کا جو تخیل ہے وہ بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے نا، بہت زیادہ عرفہ والا ہو جاتا ہے۔ یعنی کئی مرتبہ وہ اتنی بڑی بڑی بات کر جاتے ہیں، غور و فکر کے اندر وہ آتی ہی نہیں ہے، ہماری سمجھ میں وہ بات نہیں آتی۔ تو 3 چیزیں ہیں جن کی بنا پر غالب کا کلام مشہور ہے، مشکل ہو جاتا ہے، مشہور بھی ہے اور مشکل بھی ہو جاتا ہے۔ پہلا ہے فارسی الفاظ کی کثرت، دوسرا ہے تہداری، اور تیسرا ہے تخیل۔ کیا یہ تینوں باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہیں؟ جی ابھی آگے ہم اس جی کو سر۔ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، میں بس ایک ڈھانچہ آپ کے ذہن میں بیٹھانا چاہ رہا ہوں تاکہ جب آپ آگے اس کو پڑھیں تو باقی چیزیں آپ کو آٹومیٹک سمجھ میں آ جائیں، ہے نا۔ تو یہ تینوں چیزیں آپ کے سمجھ میں آ گئیں کیا؟ جی جی سر۔ ایک اور وصف ہے غالب کا، ایک اور خصوصیت ہے غالب کی، غالب کسی کے نقش قدم پر چلنا گوارا نہیں کرتے۔ کسی کے مطلب جو اگر کسی راستے پر جا رہا ہے کہ بھئی شاعری اسی طریقے سے ہوگی تو غالب کہیں گے نہیں، میں نہیں چلتا، میں نہیں چلتا تمہارے راستے پہ، میں اپنا راستہ اپنے آپ نکالوں گا۔ تو غالب کسی کے راستے پر چلنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ ہو گئی چوتھی بات۔ ٹھیک ہے، جی کسی کے نقش قدم پر چلنا گوارا نہیں کرتے تھے، کسی کے نقش قدم پر چلنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، نہیں کرتے تھے۔ اور بتائیے آگے سیف بھائی۔ تو 5ویں بات اس کی یہ ہے شوخی و ظرافت۔ کیا ہے؟ کیا ہے برکاتی صاحب؟ شوخی و ظرافت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ہر جگہ وہ ہنسی مذاق کرتے نظر آتے تھے۔ کیا؟ ہر جگہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، ہر جگہ گلچھڑے جو ہے وہ کر رہے ہیں، گلچھڑے اڑا رہے ہیں، یا ہر کسی کو چھیڑتے نظر آ رہے ہیں۔ انسان اپنے محبوب کا مذاق نہیں بناتا۔ غالب کہتے ہیں کہ کیسے ہے وہ شعر کہ صاحب کو دل نہ دینے پہ آئینہ دیکھ کے اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، صاحب کو دل نہ دینے پر کتنا غرور تھا۔
مطلب کہ جب چہرہ دیکھا شیشے میں تو منہ لے کے رہ گئے. ہم نے دل مانگا تھا، پیار کی سوغات کی تھی تو انکار کر دیا، اور جب چہرہ دیکھا اپنا تو شرما گئے. یعنی آپ تو مجھے جو ہے ڈیزرو ہی نہیں کرتے تھے. محبوب کا مذاق بناتے ہیں یہ. محبوب کا تو محبوب کا جنت کا مذاق بناتے ہیں جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں. ایسی جنت کا بھلا کیا کرے کوئی. جنت کا مذاق بنا رہے ہیں. ارے حد تو یہ کہ اپنا بھی غالب مذاق بناتے ہیں، ہر کسی سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ہر کسی کا مذاق بناتے ہیں، ہر کسی سے جو ہے اوپر نیچے کرتے نظر آتے ہیں، ہر کسی سے جو ہے چھیڑ رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں، گدگدا رہے ہیں، ہے نا. تو پانچویں بات یہ کہ غالب کے اندر شوخی و ظرافت ہے. کیا ہے؟ شوقی و ظرافت ہے. تو 5 باتیں سمجھ میں آئی. ایک بات اور پیش کر دوں. ایک بات اور یہ ہے کہ غالب کے یہاں آپ کو غور و فکر کا معنی دیکھنے کے لیے ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ غور و فکر کا غور و معنی فکر کا دیکھنے کے لیے معنی. ملتا ہے. یعنی کئی مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ غالب کے کلام وہ کچھ سوچ رہے ہیں، وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کوئی مطلب جس طریقے سے فلسفی ہوتے ہیں نا، فلاسفر ہوتے ہیں، تو فلسفیانہ انداز ہیں. وہ جو ہے مفکر نہیں ہے لیکن غور و فکر کر رہے ہیں، کھوج بین کر رہے ہیں. اس طریقے کا انداز دیکھنے کے لیے ملتا ہے. تو کل ملا کر کے 6 چیزیں ہیں. پہلی چیز آپ کی فارسی الفاظ کی کثرت، پھر ہے آپ کی تہداری، تیسری چیز ہے آپ کی تخیل کی بلند پرواسی، چوتھی چیز ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا گوارا نہیں کرتے، پانچویں چیز ہے شوخی و صرافت، اور چھٹی چیز ہے کیا ہے بیٹا؟ کسی کے نقش قدم پر چلنا گوارا یہ نہیں تو ہو کرتے. گیا نا، نہیں، غور و فکر کا معنی. غور و فکر کا جی، معنی. غور و فکر تو کا یہ معنی 6 دیکھنے چیزیں میں. آپ کے سمجھ میں آئی؟ ارے آئی جی. ببوا؟ نہیں آئی؟ یس. پکی آ آ گئی. گئی نا؟ آگے سر. ہاں. اب جی. یہ 6 چیزیں آپ کے سمجھ میں آئی. اب آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. اب سمجھنے یہ چھوڑ دو، اس کو جتنا بھی پڑھانا اس کو چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے، بھول گئے اس کو آپ. اب آگے چلتے ہیں اور آگے چل کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اصل میں چیزیں ہیں کیا، ہے نا. دیکھیے ذرا توجہ کیجیے. سب سے پہلے شروعات وہیں سے کریں گے کہ بھیا غالب پیدا کب ہوئے، کب انتقال کرے، ہے نا. ہر بھیا وہیں سے کرنا پڑتا ہے. کوئی شاعر ہو، کوئی نثر نگار ہو، کوئی بھی ہو، اس کو وہیں سے پہلے پیدا کراؤ، پھر اس کو زندگی جلاؤ، پھر یہ کیا اس نے زندگی میں، وہ کیا، اس کے بعد انتقال کراؤ، اس کے بعد وہ شاعر ہے تو اس کی شاعری کی خصوصیت بیان کرو، اور اگر نثر نگار ہے تو اس کی نثر نگاری کی خصوصیت بیان کرو. یہ سمپل انداز ہوتا ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے، وہی پرانی روایت کو لے کر کے چل رہے ہیں ہم لوگ بھی. تو سب سے پہلے پیدا کراتے ہیں بھائی ان کا تھوڑا سا خاندان کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیجئے. تو دیکھیں، تو جس زمانے میں اصل میں غالب کس وقت پیدا ہوتے ہیں؟ 1700. اب بول دو کیا لکھا ہے. غالب کب پیدا ہوتے ہیں؟ 1796 کے اندر. کب پیدا ہوتے ہیں؟ 95. 1796 میں غالب کی پیدائش ہوتی ہے. اسکرین آپ کو دکھ رہی ہوگی اب. جی سر. ہاں. تو غالب کی جی، پیدائش ہوتی ہے اب ٹھیک سے. 1796 میں، اور غالب کی وفات کب ہوتی ہے؟ 1869 میں. 1869 میں. یہ غالب کے اوپر بہت زیادہ سوالات آتے ہیں. غالب کی پیدائش کہاں ہوئی ہے؟ آگرہ میں. اور غالب کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ غالب کی وفات کہاں ہوئی ہے؟ غالب کی وفات ہوئی ہے دلی کے اندر. کہاں ہوئی ہے؟ دلی. دلی میں. مزار کہاں ہے غالب کا؟ حضرت نظام الدین محبوب الہی کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی. ان کے مزار کے پاس میں ہی ان کا مزار ہے. مطلب تھوڑا سا دور ہے، جیسے آپ راستے پہ جائیں گے نا نکل کر کے، جو مزار پر جانے والا راستہ ہے اس پر ہی ہے. بنگلے والی مسجد ہے وہاں پر تبلیغی جماعت کی، تو اس کے بالکل ٹھیک سامنے مزار ہے غالب کا. ٹھیک ہے. تو وفات، پیدائش کب ہوئی اور کہاں ہوئی، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اب دیکھیے ذرا، غالب جو ہے اردو کے واقعتاً بہت بڑے شاعر ہیں. ٹھیک ہے. کیا ہیں؟ اب بہت دیکھیے بڑے شاعر غالب ہیں کے اردو کے. متعلق ایک بہت بڑے اردو کے
جو ہے مفکر آپ کہہ سکتے ہیں، ہے نا، یا تنقید نگار بھی بہت بڑے رہے ہیں عالم سرور صاحب. تو یہ کہتے ہیں غالب کے متعلق کہ غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی تھی، غالب نے اسے ذہن دیا. کیا کہتے ہیں کہ غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی تھی، غالب نے اسے ذہن دیا. یہ قول آپ کے یاد رہے گا، یہ ایگزام میں ایز اٹ از آ جاتا ہے کہ پوچھ لے گا کہ بتاؤ کہ بھئی یہ بات کس نے کہی ہے. تو یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ اچھا، ابھی میں نے آپ کو ایک چیز تھوڑی دیر پہلے بتائی کہ چھٹی خاصیت کیا تھی غالب کی؟ غور و فکر کا معنی دیکھنے کو غور و ملتا ہے ان کے فکر کا کلام میں. معنی. اب وہاں سے اس بات کو ریلیٹ کرو کہ غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی تھی، یعنی اس سے پہلے صرف وہی عشق محبت پیار ویار یہی سب چل رہا تھا. غالب نے اسے ذہن دیا، یعنی غالب نے غور و فکر کا معنی پیدا کیا، غور و فکر کی باتیں پیدا کی. ٹھیک ہے، جی اور یہ بات جی کہہ کون رہا ہے؟ پروفیسر بلال احمد سرور. بلال احمد سرور، آل احمد سرور نا، آل احمد. آل احمد سرور. دیکھیے واقعتاً بھائی بہت بڑے شاعر رہے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. شروعات میں غالب اپنا جو تخلص استعمال کرتے تھے وہ اسد استعمال کرتے تھے. کیا استعمال کرتے تھے؟ کیا استعمال کرتے تھے بھائی؟ ارے بول دو بھائی، آپ لوگ خاموش کیوں اتنے؟ کیا استعمال کرتے تھے شروعات میں تخلص؟ اسد. لیکن انہوں نے ایک شاعر کا شعر سنا، اسد اس جفا پر بتوں سے وفا کی، میرے شعر شاباش رحمت خدا کی. تو غالب کو لگا کہ بولے بھائی ایسے بھونڈے شعر تو میں نہیں کہتا، اب اگر یا تو میں اپنا تخلص چینج کر لوں، ورنہ کہیں ایسے نہ ہو اس کے اشعار کو لوگ میرے اشعار سمجھنے لگے. تو انہوں نے اس سے علیحدگی سیپریشن اختیار کیا کہ بھئی میں اس سے علیحدہ ہو جاؤں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے کلام آپس میں مل جائیں اور اس کے جو ہے اس کا معاملہ بہت زیادہ بیکار ہے. تو اس نے جو ہے غالب صاحب نے جو ہے اسد تخلص کو چھوڑ دیا اور پھر غالب تخلص اختیار کیا. کون سا؟ غالب. غالب. غالب کا تخلص اسد صاحب نے اختیار کیا. آگے دیکھیے غالب کا نام کیا ہے؟ تو غالب کا نام ہے اسد اللہ خان. کیا ہے؟ اسد اللہ خان. اسد اسد اللہ خان. اللہ خان. اور عرفیت کیا ہے؟ مرزا نوشا. کیا ہے مطلب لوگ ان کو کس نام سے بلاتے تھے عام طور پہ؟ تو مرزا نوشا. کس نام سے بلاتے تھے بھائی؟ مرزا نوشا. مرزا نوشا. انہیں مغل دربار سے کچھ جو ہے خطاب بھی ملے تھے، جس میں سے آپ کا نجم الدولہ، دبیر الملک، ہے نا، نظام جنگ وغیرہ کے خطابات ملے تھے. ٹھیک ہے، 1796 میں آگرہ میں مرزا کی ولادت ہوئی. دیکھ لیا بھائی. ان کا سلسلہ نسب افراسیاب بادشاہ توران تک پہنچتا ہے. کوئی بات نہیں. ان کے دادا شاہ عالم کے زمانے میں ایران سے دہلی پہنچے، یہاں انہیں اعزاز و اکرام سے نوازا گیا اور پہاسو کا علاقہ بطور جاگیر عطا ہوا، جو آگے چل کر ہاتھ سے نکل گیا کیونکہ وہ انگریزوں نے چھین لیا. ان کے والد عبداللہ بیگ ملازمت کے سلسلے میں مختلف مقامات پر رہے. ان کے والد کا نام کیا ہے؟ ان کے والد صاحب کا نام عبداللہ عبید بیگ. اللہ کیا بیگ. نام ہے بھائی؟ یہ آپ عبداللہ دیکھ عبداللہ لیں گے بیگ. کیونکہ یہ ایم سی کیو میں ڈائریکٹ پوچھ لیتا ہے. ملازمت کے سلسلے میں مختلف مقامات پر رہے. آخرکار راجہ بختوار سنگھ کے ملازم ہوئے. میں نام اس کا نہیں پڑھ پا رہا ہوں، اس کے ملازم ہوئے. بہرحال اس طرح کے کوشچن بہت کم آتے ہیں، لیکن دیکھ لیں ایک بار. 1801 میں کسی لڑائی میں مارے گئے اور چچا نے پرورش کی ذمہ داری قبول کی. یہ اکبر آباد کے صوبیدار تھے. اکبر آباد مطلب آج کا آگرہ. مرزا صرف 9 برس کے تھے، چچا کا انتقال ہو گیا. سرکار انگریزی کی طرف سے مرحوم کے وارثوں کو پنشن مقرر ہو گئی، جس میں سے 700 روپیہ سالانہ مرزا کو بھی ملتا تھا. کچھ دنوں بہادر شاہ کے کلام پر بھی اصلاح دی.
کس کے کلام پر؟ بہادر شاہ. مطلب کہ غالب کے 2 مشہور شاگرد رہے ہیں، ان میں سے پہلا نام ہے بہادر شاہ ظفر کا. کیا نام ہے؟ بہادر شاہ بہادر ظفر. شاہ ظفر. اور دوسرا نام ہے آپ کا الطاف حسین حالی. کیا ہے؟ ان دونوں کے متعلق بہت زیادہ کوشچن آتے ہیں کہ بھئی یہ دونوں کس کے شاگرد رہے ہیں یا ان کی اصلاح کرنے والے کون رہے ہیں، تو وہ مرزا غالب صاحب ہیں. ٹھیک ہے. 50 روپیہ ماہانہ یہاں سے مقرر تھا. 1857 کا ہنگامہ ہوا تو انگریزی سلطنت نے مرزا کو باغیوں میں شمار کر کے پنشن بند کر دی. مطلب جو پنشن باپ کے نام پر ان کو ملتی تھی وہ ختم ہو گئی. مغل سلطنت کا تو خاتمہ ہی ہو چکا تھا. مرزا کی گزر مشکل ہو گئی. 100 روپے ماہانہ نواب رامپور کی سرکار سے ملتا تھا. بڑی دوڑ دھوپ کے بعد غالب نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب ہوئے اور انگریزی پنشن سرکار سے بحال کرا لی. غالب کو اپنے حسب و نسب اور اپنے شاعرانہ رتبے پر اپنے حسب و نسب اور اپنے شاعرانہ رتبے دونوں پر ناز تھا. وہ شاہانہ زندگی گزارنے کی خواہش مند تھے مگر یہ آرزو پوری نہ ہوئی. مطلب چاہتے تھے کہ بھئی میں ایک بادشاہوں کی طرح زندگی گزاروں لیکن نہیں گزار سکے. 1869 میں وفات پائی. اس وقت 73 برس کے تھے. ٹھیک ہے. تو 1873 کے اندر جو ہے یہ وفات پا رہے ہیں. اور وفات کہاں ہوئی ہے ان کی؟ دلی میں. دہلی میں. مزار کہاں پر ہے؟ مطلب آج کا آپ بولیں نظام الدین کا جو علاقہ ہے، حضرت نظام الدین، اس علاقے میں ان کا مزار ہے. ٹھیک ہے. جی. اب دیکھیے یہ تو ان کی زندگی ہو گئی بھیا ٹوٹلی. ہم نے ان کی زندگی میں کیا ہے کیا نہیں ہے. ایک ان کے ابا کا نام عبداللہ بیگ ہے نا، اور ان کی جی. عمر کا کیا تھی ہے نا، اور کہاں پیدا ہوئے تھے. بس اصل میں تو یہی اہم ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ چونکہ بہت زیادہ آپ کو کسی کی ذات کے متعلق پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کی شاعری کے متعلق پڑھیں گے. اب آئیے ذرا بات کرتے ہیں ان کی شاعری کے اوپر. تو غالب نے شعر کہنا تو اسی وقت شروع کر دیا تھا جب وہ آگرے میں تھے، لیکن اس وقت ان کی شاعری پر فارسیت کا غلبہ تھا. کس کا غلبہ تھا؟ فارسیت کا غلبہ تھا. جیسے میں نے آپ کو فارسیت پہلا کا وصف بتایا کہ بھائی ان کے یہاں فارسی الفاظ کی کثرت تھی. تو پہلی چیز کیا آئی آپ کو نکل کر کے سامنے؟ فارسی الفاظ کی کثرت. ٹھیک. دہلی آنے پر بھی یہی انداز رہا. مطلب وہ جب آگرہ سے دلی آئے تو یہی انداز رہا. مطلب یہ کہ فارسی الفاظ کی جو کثرت وہاں موجود تھی وہی فارسی الفاظ کی کثرت آپ کو یہاں دیکھنے کے لیے بھی ملتی ہے. لوگوں کو غالب کی اس روش پر بہت شکایت تھی. آخرکار خود غالب کو اس کا احساس ہوا اور انہوں نے اپنا رنگ سخن بدلنے کی کوشش کی. چنانچہ یہ مشکل گوئی رفتہ رفتہ ان کے کلام سے دور ہوتی گئی. مطلب جو فارسی الفاظ کی کثرت تھی وہ ہمیشہ نہ رہی، وقتاً فوقتاً تھی، پھر وہ دھیرے دھیرے دور ہو گئی. یہاں تک کہ بھئی وہ آسان الفاظ کے اندر شعر کہنے لگے. ٹھیک ہے. دوسری چیز دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہو گئی فارسی الفاظ کی کثرت. دوسری چیز دیکھیے کہ بھئی صرف ایسا نہیں تھا کہ ان کے شعر و شاعری کے اندر فارسی الفاظ کی کثرت ملتی ہے، بلکہ ایک اور چیز ہے جو ان کے ہاں دیکھنے کے لیے ملتی ہے، وہ ہے تخیل بہت بلند تھا. مطلب جو سوچنے سمجھنے کا طریقہ تھا وہ بہت زیادہ بلند ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. خیال کی پرواز کبھی اتنی اونچی ہو جاتی کہ شعر پہیلی بن جاتا. مطلب کہ اتنی اونچی اونچی بات کر دیتے کہ وہ پہیلی بن جاتا، اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں پاتا. اس لیے بعض شعر تو لوگوں کی سمجھ میں اس وقت آئے جب خود شاعر نے مطلب غالب نے ان کا مطلب بتایا. جب تک غالب نے ان کا مطلب نہیں بتایا تھا لوگوں کی سمجھ میں بھی نہیں آیا تھا کہ غالب آخر میں کہنا کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا وصف ہو گیا. تیسرا وصف دیکھیے، تہداری بھی غالب کے کلام کی ایک اہم صفت ہے. تہداری کا مطلب وہی کہ ایک بار دیکھتے ہو تو دوسرا معنی سمجھ میں آتا ہے، دوسری مرتبہ دیکھ رہے ہو تو دوسرا معنی، تیسری مرتبہ دیکھا تو تیسرا معنی، یعنی ایک ہی لفظ سے کئی معنی سمجھ میں آئے اس کی گہرائی میں پڑھنے کے بعد. یعنی پہلی نظر میں شعر کا ایک مفہوم سمجھ میں آتا ہے، غور کیجئے تو اس کی تہ سے دوسرے مفہوم نکلتے ہیں. اس تہداری نے بھی ان کے کلام کو مشکل بنا دیا. گویا تین چیزیں ہیں جن کے سبب غالب کا کلام کبھی کبھی ہماری سمجھ سے بالاتر ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا فارسیت کا غلبہ ہے نا، اور دوسرا تخیل کی بلند پروازی، اور تیسرا ہے تہداری. ٹھیک. تو بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ جی. سمجھ میں آئی نا یہ چیز کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے.
یہ آپ کی پھر سے اسکرین آن ہو گئی. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. غالب کی اس مشکل گوئی کی لوگوں نے شکایت کی، مطلب یہ جو 3 مشکلیں تھیں اس کی لوگوں نے شکایت کہی اور کہتے تھے غالب سے کہ اگر آپ اپنا کہا آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے. غالب کو لگتا تھا، بولے یار یہ کیا باتیں کرتے رہتے ہیں. غالب نے غصے میں کہا کہ مشکل ہے زبس کلام میرا اے دل، سن سن کے سخنوران کامل، آسان کہنے کی کرتے ہیں فرمائش، گویا مشکل وگرنہ گویا مشکل. کبھی کبھی غالب کو کہا گیا کہ بھئی اس کے تو کلام میں کوئی معنی ہی نہیں ہے، مطلب تخیل کی بلند پروازی اتنی ہو جاتی لوگوں کے شعر سمجھ میں نہیں آتا تو لوگوں لگتا ہے یہ تو محمل ہے، بیکار ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. تو غالب اس کے جواب میں کہتے تھے نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ. ستائش کا مطلب تعریف ہے نا. نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، گر نہیں ہے میرے اشعار میں معنی نہ صحیح. نہیں ہے تو نہیں ہے، بتاؤ. لیکن یہ تھا کہ بھائی وقتی طور پہ وہ لوگوں کو جواب دیتے تھے، ان کا رد کرتے تھے. آہستہ آہستہ ان کو بھی احساس ہوا اور انہوں نے آسان گوئی کی طرف توجہ کی اور آسان شعر کہنے لگے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 چیزیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی، فارسی الفاظ کی کثرت، تخیل کی بلند پروازی اور جی جی سر. اب آگے چلتے ہیں. آگے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو چوتھی چیز ہے کسی کے نقشے قدم پر چلنا گوارا نہیں کرتے. تو انہوں نے ایک فارسی شعر کے اندر کہا تھا کہ بھائی جب انسان کسی کے نقشے قدم پر چلتا ہے تو وہ اپنا راستہ کھو دیتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے وہ اپنا راستہ آپ نکالے اور سب سے الگ نکالے. ٹھیک ہے، چوتھی خاصیت یہ ہو گئی. اب 5ویں خاصیت یہ ہے کہ بھائی ان کے یہاں شوخی و ظرافت دیکھنے لکھنے ملتی ہے. تو شوخی و ظرافت بھی غالب کے کلام کی ایک اہم خصوصیت ہے. وہ ایک ہنسمکھ انسان تھے اور اپنی دلچسپ باتوں سے دوسروں کو بھی خوش رکھنا چاہتے تھے. ان کی زندگی کے واقعات کا مطالعہ کیجئے، ان کے خطوط کو پڑھیے یا انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ وہ قدم قدم پر لطیفے سناتے ہیں، چٹکلے سناتے ہیں، لوگوں کو ان من موہنی باتوں سے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ہر ایک سے چھیڑ چھاڑ کرتے نظر آتے ہیں. کسی کو نہیں بخشتے، عبادت کرنے والا ہو، زاہد ہو، عابد ہو، فرشتہ ہو، جنت ہو، دوزخ ہو، کوئی بھی ہو، سب کا مذاق بناتے ہیں. اپنے محبوب کا مذاق بناتے ہیں. خود اپنا مذاق بھی وہ بناتے ہوئے کبھی بھی مطلب وہ نہیں کرتے ہیں، گریز نہیں کرتے ہیں. خود اپنا مذاق بھی بناتے ہیں، سب کا مذاق بنا رہے ہیں ٹو جیٹ، کوئی بھی ہے سب کا مذاق بناتے ہیں. کچھ مثالیں دی ہوئی ہیں، ان سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. دیکھو زاہد کی مثال بناتے ہوئے کیا کہتے ہیں، زاہد نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو، کیا بات ہے تمہاری شراب طہور کی. مطلب نہ خود پی سکتے ہو نہ کسی کو پلا سکتے ہو، تو کیا ہی تمہاری شراب طہور کیسی ہے، کیا فائدہ اس شراب طہور کا. اب جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہتے ہیں یہ اچھا اس پہ کچھ دیر کے لیے کفر اور شرک کے فتوے میرے اوپر مت لگانا، یہ بس ان کا کلام سنا رہا ہوں، میرا عقیدہ نہیں ہے یہ. جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں ایسی جنت کا کیا کرے کوئی. مطلب کہ بھائی سنا ہے نا جنت میں حوریں ملیں گی، تو اب وہ چونکہ لمبی عمر کی ہوں گی، ہزاروں لاکھوں برس جو ہے بعد ملیں گی، تو جس میں لاکھوں برس کی حوریں ہوں تو ایسی جنت کا کیا کرے کوئی. وہ الگ بات ہے کہ اس کی تشریح کیا ہے، وہ جانتے تھے حقیقت، اس کے باوجود چھیڑ چھاڑ کرتے تھے. وہ لحد پہ بوئے میں تھی کہ نہ آ سکے فرشتے، میں عذاب میں پھنسا تھا جو نباد خار ہوتا. آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب بدبو آتی ہے تو بدبو کی وجہ سے فرشتے نہیں آتے ہیں. تو غالب کہتے ہیں کہ میں چونکہ شرابی تھا، شراب پی رکھی تھی، مر گیا، قبر میں گیا، تو شراب کی بدبو آ رہی تھی، بدبو آنے کی وجہ سے فرشتے آئے نہیں، تو فرشتے آئے نہیں تو عذاب ہوا نہیں، تو میری شراب نے مجھے عذاب سے بچا لیا. غالب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لحد میں بوئے میں تھی، مطلب قبر کے اندر شراب کی بدبو تھی کہ نہ آ سکے فرشتے، فرشتے اس بدبو کی وجہ سے نہیں آ سکے. میں عذاب میں پھنسا تھا جو نباد خار ہوتا، کہ اگر میں شرابی نہیں ہوتا تو میں عذاب میں پھنس جاتا، مطلب اگر بدبو نہیں آتی تو آتے عذاب کرتے میرے اوپر. ٹھیک ہے، اب محبوب کو مذاق بناتے ہوئے لکھتے ہیں آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے، صاحب کو دل نہ دینے پر کتنا غرور تھا. شکل دیکھی اپنی، تیرے میں تو کچھ تھا ہی نہیں، ہم نے دل مانگا تھا نہیں دیا. آگے دیکھیے، چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد، آپ کی سیرت تو دیکھا چاہیے. خود اپنا مذاق بھی مطلب ہر جگہ میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا غالب مذاق نہیں بناتے، ہر کسی سے چھیڑ چھاڑ، ہر کسی کا مذاق بناتے ہیں. ٹھیک ہے، غالب کے کلام کی جی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں غور و فکر کا انداز پایا جاتا ہے. کیا پایا جاتا ہے؟
غور غور و و فکر کا انداز، غور و فکر کا انداز پڑا جاتا ہے. انداز. تو بھائی غور و فکر کی وہی بات کہ بھائی جگہ جگہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ سوچ رہے ہیں، ہے نا، تو کوئی سوال کر رہے ہیں. وہ باضابطہ فلاسفر تو نہیں تھے، پر کئی مرتبہ لگتا تھا کہ کوئی فلسفے کی بات کر رہے ہیں. وہ کوئی مفکر قوم کے نہیں تھے، لیکن لگتا تھا کہ بھائی لگتا ہے کہ وہ کچھ طرح کی کچھ بات کر رہے ہیں. تو وہی کہ غالب نے اردو شاعری کو ذہن دیا. کون کہتا ہے؟ پروفیسر عالم السرور صاحب. ٹھیک ہے، جیسے مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں. دیکھیے کہ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے. یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں، غمزہ و اشوا و ادا کیا ہے. مطلب ایک طریقے سے یہ سوال پیدا کر رہے ہیں کہ انسان غور و فکر کرے، سوچے. اور ایسا لگے گا کہ یہ کسی بڑے فلسفی کا شعر ہے، لیکن غالب نہیں تھے، لیکن وہ کرتے تھے اس طرح کی باتیں. تو بلا شبہ غالب ہمارے عہد کے، ہمارے اردو شاعری کے بہت بڑے شاعر رہے ہیں. ان کے کلام کی مقبولیت کسی دور میں کم نہیں ہوئی، اور آگے بھی یقین کیا جاتا ہے کہ ان کے جو مطلب چاہنے والوں کا دائرہ ہے وہ وسیع ہوتا رہے گا، اور ان کے چاہنے والے لوگ بڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ایک دو مثالیں ہیں. آہ کو چاہیے جی ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، شعر ہے کہ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. تو یہ شعر آپ کو کم سے کم جو مشہور شعر ہیں وہ آپ کو تھوڑے بہت یاد ہونے چاہیے. یہ جتنے شعر ہیں آپ دیکھ لیجئے گا، ہے نا. اور غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں چلتی ہے سحر ہونے تک. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے کلام کا ایک حصہ ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک، یہ آپ کا ہو گیا غالب.